الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعین کی یہ حدیثیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اس مجلس میں حدیث نمبر 20 جس میں ظلم کی حرمت بتائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ توحید کی حقیقت کو بھی بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور کچھ باتیں گزشتہ درسوں میں ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے فوائد جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں اس فوائد کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اسے تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، پس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب شب و روز خطائیں کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو، میں تم کو بخشش دوں گا۔ اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب کی رسائی مجھے ضرر پہنچانے تک نہیں ہو سکتی، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے ضرر پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تم فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سب سے زیادہ گنہگار شخص کے دل کے جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے کے لوگ، تمہارے آخر کے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اور جنات کو اس کے خواہش کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، سوائے اس کے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد کم کر دیا کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، گن گن کے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں، پھر تم کو اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ پس جو بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ پوری حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے
اس حدیث کے کیا فوائد علماء کرام نے اپنے شروحات میں لکھے ہیں. خاص کر ہمارے ساتھ جو شرح ہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے، جنہوں نے بہت سارے فوائد اس میں بیان کیے ہیں. اس فوائد کو ہم پڑھیں گے. جیسے شیخ لکھتے ہیں من فوائد هذا الحدیث، اس حدیث کے فوائد یہ ہیں کہ یہ حدیث روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. یہ سند کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے حدیث قدسی. اور ایک حدیث ہے حدیث مرفوع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ایک جو صحابہ تک پہنچ کر رک جاتی ہے وہ حدیث موقوف ہے. وہ حدیث کہیں گے کہ یہ حدیث موقوف ہے. اور جو تابعین تک اور ان کے بعد آنے والوں تک جو پہنچ کر رک جاتی ہیں وہ مقطوع حدیث کہتے ہیں کہ اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابہ تک نہیں پہنچتی. تو یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں سب سے اعلیٰ مرتبے کی حدیث ہے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں حدیث قدسی کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات حدیث قدسی کے سلسلے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں. اس بحث میں نہ پڑھیں کہ لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو شیخ کی اپنی رائے ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تکلف ہے. بس ہم اتنا کہیں گے کہ یہ حدیث ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. جبکہ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ وہ اپنے دروس میں کہتے ہیں کہ حدیث قدسی لفظ اور معنی دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اسی طرح اس حدیث میں ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے، عدل ہے. جب بھی کوئی لفظ بولا جائے گا اس کے مخالف کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا جو سارے صفات سے بھرا ہو. جیسے ظلم کے خلاف جب بات بولی جاتی ہے عدل و انصاف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو ظلم نہیں کرتے. اسی طرح اس حدیث سے ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیا، حرام قرار دیا ہے. تو ہم اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں بول سکتے ہیں. کوئی نہیں بتا رہے اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ نہیں ایسے نہیں کرے گا، اللہ کے لیے ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے کی ہے وہ ہم اس کو ویسے ہی بیان کریں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 12 میں کہا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ دیا ہے اور ظلم کو اپنے لیے حرام قرار دیا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہے ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے. اور اسی طرح اس حدیث کے فوائد میں ایک بات اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو ہم بندوں سے بھی کہا کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. جیسے اس حدیث کے الفاظ ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اپنے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ایسے جیسے اما منع واجب للغیر، یعنی جو چیز دوسرے کی ہے اسے آپ نہ دیں، یہ بھی ظلم ہے. جیسے کسی سے ہم نے قرض لیا ہے، قرض لے کر اس کا قرض واپس نہیں کر رہے ہیں،
اور اسے ٹال مٹول کر رہے ہیں، کل پرسوں، یہ ظلم ہے، اس کا حق ہے جو میرے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری مثال جیسے ظلم کی کہا کہ کان آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور ہے جس کے تعلق سے آپ دعویٰ کریں کہ آپ مجھے قرض دینا ہے، اس کا جو قرض ہے اسے واپس نہیں کیا تو یہ ظلم ہے۔ خواہ کسی کے حق میں آپ نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص مجھے اتنے پیسے قرض دینے ہیں، اور اس کے لیے ایک جھوٹا گواہ بھی آپ نے لا لیا، تو کہا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظَالَمُوا، کسی پر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں ایک بات خاص کر شیخ نے لکھا ہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی سبق کی بات ہے جو اس ملک میں بستے ہیں کہ کیا ہم کافروں کے، غیر مسلموں کے بیچ میں بستے ہیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کا پیسہ ہم ہتھیا لیں، ان کا پیسہ، ان کے املاک، ان کے جائیداد کو نقصان پہنچائیں؟ تو جیسے شیخ نے کہا کہ ایسی بات ہرگز جائز نہیں ہے، جس سے شیخ آخر میں تفصیل سے کہیں گے کہ لا يحل لنا اموال المعاہدین ولا دماء المعاہدین حتى من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ۔ اگر کوئی شخص اسلامک مملکت میں رہتا ہے گرچہ کہ غیر مسلم ہے، اس کے مال اور جائیداد کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے مال اور جائیداد کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ نعرف عدوان و ظلم، یعنی ہم مسلمان ہو کر غیر مسلم کے مال اور جائیداد کو، املاک کو بغیر کسی سبب کے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ہمارے ساتھ امن سے ہیں، ہم کو بھی ان کے ساتھ امن سے رہنا ہوگا۔ جیسے شیخ نے لکھا فَإِنَّنَا نَسْمَعُ مِن بَعْضِ الشَّبَابِ الَّذِينَ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ، بعض وہ نوجوان جو بلاد کفر میں ہیں، جیسے ہمارا یہ ملک میں ہے، وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَن نُفْسِدَ أَمْوَالَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ، ان کافروں کے پراپرٹیز کو، جائیداد کو نقصان پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے بیچ میں جیتے ہیں، ہم ایک اسلام کی اچھی تصویر پیش کریں، هذا اشد ما يكون تشویحا للاسلام وقدحا فی الاسلام، اس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے ایک غلط امیج جاتا ہے کہ مسلمان ظالم ہیں۔ تو غیر مسلموں کی پراپرٹی ہوں، ان کے املاک، جائیداد، ان کی جانیں، وہ ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ اخلاقی طور سے پیش آتے ہیں تو ہم ان کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہی بات شیخ نے اس میں کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور آخر میں انہوں نے کہا یجب ان نعلم ان اموال المعاہدین محترمہ، یعنی جو لوگ ہمارے ملک میں جیتے ہیں، اسلامک ملک میں جیتے ہیں، کافر ہیں، ان کے مالوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ یا ہم کافروں کے بیچ میں جیتے ہیں تو ہم کافروں کے املاک، ان کے جائیداد، پیسے، ان کی جانوں کی حفاظت کریں۔ یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے تاکہ اسلام کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے آئے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ جو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ان الانسان ضال، انسان گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر، انسان راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی جن کو ہدایت دے دے۔ تو انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اب کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ، یعنی ہر بچہ ہدایت پر پیدا ہوتا ہے، تو پھر گمراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر راستے سے بھٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی فطرت کو بدل دے سکتے ہیں، بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ فطرت کو بدل دینے کا امکان ہے، اس لیے ہدایت مانگتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنی چاہیے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فائدہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں الحث علی طلب العلم، اللہ اکبر، الحث علی طلب العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ آدمی یہ کوشش کرے کہ صاحب علم بنے، علم حاصل کرے۔ جیسے کہا کہ طلب علم یہ افضل اعمال ہے، سب سے افضل عمل ہے کہ آپ اور میں علم حاصل کریں، اسی کی یہ کوشش ہے کہ میں اور آپ علم حاصل کریں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی دلچسپیاں علم حاصل کرنے میں ہیں؟ لوگ ہیں اپنا پیسہ اپنا مشغلہ خرچ کرتے ہیں دوسرے بہت سارے کاموں میں، لیکن علم سیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کی بات انہوں نے پیش کی العلم لا يعدلہ شیء لمن صحت نیتہ، لا سیما کہتے ہیں کہ علم کی دولت کسی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی جب نیت صحیح ہو۔ علم سب سے بڑی دولت ہے، خاص کر اس زمانے میں جس میں جہالت بڑھ چکی ہے۔ لوگ دھڑلے سے فتویٰ دیتے رہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ لوگ تو مائک لگا کے بیٹھے ہیں، آؤ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، ایسے لگتا ہے جیسے سارے علم کا خزانہ ان کے پاس ہے۔ آدمی احتیاط برتنی چاہیے علم کے معاملے میں، اپنے سے جو زیادہ جاننے والے ہیں ان کی طرف وہ حوالہ کر دے، یا تو وقت لے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وقت لیا، امام مالک رحمہ اللہ ان سے جب سوال پوچھے جاتے تھے تو وقت لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہر مسئلے کے بارے میں آدمی کہہ دیتا ہے، تو یہ ان کے زلل سے اس سے خالی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فطلب العلم، اس زمانے میں خاص کر آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 11 میں ایک بات بتائی گئی اللہ تطلب الہدایہ الا من اللہ، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو، رہنمائی مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہدایت 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، جیسے ہم نے اس حدیث کی شرح میں بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہدایت التوفیق، ایک ہوتی ہے توفیق، ہدایہ توفیق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ توفیق وباللہ التوفیق، توفیق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہدایت 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ہدایت التوفیق، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہدایت الدلالہ یعنی رہنمائی، کسی بھی چیز میں رہنمائی ہے، وہ آپ غیر اللہ سے بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ گھر سے باہر نکلے، نئے آئے ہیں محلے میں، نہیں معلوم کہ مسجد کدھر ہے، آپ نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی مسجد کدھر ہے، یہ ہدایت دلالہ ہے، آپ نے راستہ بتلا دیا۔ کوئی بھی چیز ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو یا کسی سے آپ فتویٰ مانگ رہے ہیں، یہ بھی دلالہ ہے، آپ اس سے رہنمائی مانگ رہے ہیں۔ تو فاستہدونی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہدایت مانگو، یہ دونوں چیزوں کو شامل ہیں، ہدایت التوفیق بھی ہے، ہدایت الدلالہ بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ سارے لوگ بھوکے ہیں، سارے لوگ بھوکے ہیں، اس لیے کہ
جیسے کہا افرأیتم ما تحرثون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں کہا کہ تم تو کھیت میں ہل جوتتے ہو، لیکن اس سے جو کھیتی نکالتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔ بڑی لمبی آیتیں ہیں، 60 پر 3 سے 70 پر 1 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان بھوکا ہے، بہت سارے ہیں، دولت رکھ کر بھی نہیں کھا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو کھلائے وہی کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کھلائے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں ایک بات بتائی گئی ہے، تم مجھ سے رزق مانگو میں تم کو کھلاتا ہوں، تم مانگو اے اللہ مجھے رزق کھلا، اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں گھر میں کسی کونے میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤں، اب اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں استطعمونی، یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق دے دے۔ شیخ نے لکھا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دعا بھی کرو، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَشْمِلُ السَّعْيَ فِي الرِّزْقِ وَابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگو اور اس کے لیے کوشش بھی کرو، باہر نکلو، ہاتھ پیر چلاؤ اور محنت کرو، اپنے جسم کو اس کے حصول میں لگاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہ حدیث میں جو لفظ بتلایا گیا ہے کہ تم مجھ سے رزق مانگو، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا بھی کرو، دوڑ دھوپ بھی کرو، محنت کرو، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود بھی رزق نہیں پاتے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی منظوری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت رضامندی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں وَإِلَّا فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا خُبْزًا، اس لیے کہ آسمان سے سونا نہیں برستا، نہ پیسوں کی بارش ہوتی ہے، نہ روٹی برستی ہے، بل لا بد من السعی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اسٹرگل، یعنی آپ کو محنت کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی ملتی ہے۔ اس حدیث میں اور ایک فائدہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 24 ہمارے ساتھ ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں کہا کہ سارے انسان ننگے ہیں، سارے انسان ننگے ہیں مگر وہ جن کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنا دے۔ یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک حصی ننگاپن، حصی ننگاپن محسوس کریں آپ، دیکھنے میں آئے کہ ننگا ہے، اور کبھی معنوی بھی ہوتا ہے۔ معنوی، یہ دو اصطلاحیں ہیں جو آپ کو مجھے سمجھنی چاہیے، خاص کر طلباء، جو لوگ طلباء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، ایک حصی ہے، ایک معنوی ہے۔ حصی اسے کہتے ہیں جسے آپ ٹچ کر سکیں، جیسے معنوی وہ ہے جو محسوس تو نہیں ہوتا ہے، جیسے ایک کافر ہے، وہ اچھا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو سے معطر ہے، نہا دھو کے بالکل فریش ہو کے آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ گندا ہے۔ آپ بولیں کہ کیسا گندا ہے؟ بولا کہ وہ نجاست معنوی اس کی ہے، نجاست معنوی ہے، اور کفر کی گندگی اس کے ساتھ ہے۔ بھلے کپڑے صاف ہیں، جسم صاف ہے اور خوشبو میں معطر ہے، بھلے نجاست حسی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن نجاست معنوی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، اس لفظ میں دونوں چیزیں ہیں، ایک معنوی ننگاپن، ایک محسوس ننگاپن۔
اس لیے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جب آتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کپڑا پہناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک اور چیز اس بات میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس حدیث میں پہلے احساس دلا دیا کہ تم محتاج ہو۔ اللہ اکبر، کیا کیا محتاج ہو؟ بھوکے بھی ہو، ننگے بھی ہو، گمراہ بھی ہو، پوری طرح اس کو اس بات کا احساس دلا دیا گیا کہ تم بالکل فقیر ہو، عاجز ہو، مسکین ہو، نہتے ہو، بالکل تمہارے پاس کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف بلایا، آؤ مجھ سے مانگو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، کہا کہ ثم يدعوهم الى دعائه عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ اس کا فقر و فاقہ دور ہو، تاکہ اس کی حاجتیں دور ہوں۔ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آؤ۔ پھر اس کے بعد ایک بات بتائی گئی اس حدیث میں کہ انسان صبح شام خطائیں کرتا ہے، انسان بڑی غلطیاں کرنے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں کہا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے، نادان ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بتائی گئی کہ بھلے تیری غلطیاں کتنی ہی نہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، اسی لیے کہا گیا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تم مجھ سے گناہوں کی معافی چاہو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو یہاں ایک بات پر مجھے آپ کی توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے عربی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پلے نہیں پڑتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہی چلاتے ہیں گاڑی، لیکن جب معنی سمجھ جاتے ہیں تو اس میں وہ مزہ آتا ہے، وہ حلاوت لذت میں آدمی کو ملتی ہے، اور آدمی اس کی طرف بار بار یہ ہوتا ہے۔ کہا کہ استغفار دو طریقے سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہے۔ کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں گے؟ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، فرگیونس، آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا بات ہے، آپ نے نماز پڑھی، پھر استغفر اللہ کا کیا مطلب؟ کہا کہ نماز میں جو خطائیں، مسٹیک، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی اس کا استغفار کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے، اور نیک اعمال سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، جیسے بتایا گیا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ غفرت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، جو آدمی 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، گرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بار بار 100 مرتبہ دن میں بول لینا آسان ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں، میرے بہت سارے کام پینڈنگ ہیں، تو آپ کے اور میرے گناہوں نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیے، کوشش کیجیے۔ آپ اور ہم لگاتار کل سے ہی شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری جسموں میں جان باقی ہے۔ 100 مرتبہ بولنا آسان ہے۔ ہم غیبتیں، گالیاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے رکھے۔ کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں زبانوں سے کیا کیا کہتے ہیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ میری خطائیں
کیسے کیسے گناہ معاف ہو جائے، پھر ہمارے سارے کام بن جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا ان اللہ تعالی یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ گناہ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ گناہ دو ٹائپ کے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں ظہر پڑھ لیتے ہیں تو فجر پڑھ لیتے ہیں تو ظہر کی نماز، اس بیچ میں جو خطائیں ہوتی ہیں نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں۔ جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ رمضان سے رمضان کے بیچ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ بگ سے جو بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے آپ کو مجھے خاص توبہ کرنی پڑے گی۔ اس کی چھوٹے ہم وہ نیک اعمال اس کا گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے توبہ کرنے پڑے گا، اور کفریہ جو باتیں ہیں جو گناہ ہیں اس سے بھی توبہ کرنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے، 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے جس کے لیے آدمی کو توبہ کرنا پڑے گا، سارے لوگوں کا اجماع ہے، وہ کفر ہے، اس سے آدمی توبہ کرے گا۔ دوسرے وہ گناہ ہیں جو نیک اعمال سے مٹ جاتے ہیں، چھوٹے گناہ ہیں مٹ جاتے ہیں۔ تیسرے وہ گناہ ہیں جو آدمی اس کو توبہ کرنا پڑے گا، تھوڑی اختلاف کے ساتھ۔ جیسے آپ اور ہم کبھی بارش میں جاتے ہیں تو کپڑوں پہ دھبے لگ جاتے ہیں کیچڑ کے، پانی کے، اس میں سے کچھ دھبے ایسے ہیں جو پانی سے دھو دیں گے تو نکل جائیں گے، لیکن کچھ تیل کے، آئل کے یا کسی اور چیز کے دھبے ہیں اتنی آسانی سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ اور اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ بالکل ویسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے جو انسان سے چمڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے فوائد میں یہ بات کہا کہ ہمارے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گن کر رکھے جاتے ہیں، کوئی عمل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آیت نمبر 7 اور 8 میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، تو اللہ تبارک کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدمی جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو گن گن کر رکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات بتائی گئی کہ ان اللہ عز وجل لا یظلم احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے جیسے کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بندوں پر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو چیز عطا ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک چیز شیخ بیان کرتے ہیں، اس بات کو ختم کر کے اس حدیث کو ہم ختم کریں گے۔ جیسے کہا کہ ان اللہ جواز، آپ اب جو بھی نعمت آپ کو ملتی ہے آپ اس پر کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو یہ چند فوائد ہیں جو حدیث نمبر 24 40 نوویہ کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں بیان کیے تھے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر 25 ہمارے ساتھ ہے، جس میں بہت ساری باتیں، وہ بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں صدقے کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ٹھیک 9 بجے رات کے پھر ہم شریک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جو درس میں شریک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ان کے مال میں، دولت میں، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔